الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. والغايات المحمودة الغايات الموجودة في مفعولاته ہمارا اسم محمود موجودة والغاية الموجودة في مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. بارک اللہ فیکم. شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ اشعری پر رد کر رہے ہیں، اور آخری کلمات ان کے اشعری پر رد کے جو کہ اشعری پر رد کے وہ کلمات کا آخر ہے، وہ اشعری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 7 صفات کا اقرار کرتا ہے اور باقی صفات کا انکار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم 7 صفات کو جو مانتے ہیں وہ عقل کی وجہ سے، یعنی عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، اور باقی صفات کا ہم اس لیے انکار کرتے ہیں کہ عقل اس کا انکار کرتی ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 اعتبارات سے ان کے جوابات دیے پیچھے. ایک ہے عدم الدلیل المعین لا یستلزم عدم المدلول المعین، ایک اس بات سے، اور دوسری یمکن اثبات هذه الصفات بنظیر ما اثبت به تلک من العقلیات. یہ بات ممکن ہے کہ جس عقل کی بنا پر آپ ان 7 صفات کا اقرار کرتے ہیں، اسی عقل وہی عقل جو ہے وہ اس کی دوسری جو صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ بھی عقل سے اس کا بھی اثبات ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر نفع العباد بالاحسان الیہم یدل علی الرحمہ كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطاعين يدل على محبتهم وإعقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وإعقاب أعدائه. بیٹا اسے نہ لے کر آئیں، احمد کو اندر لے کر آئیں، بند کر دیں دروازہ. والغایات الموجود، اب وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جن صفات کا آپ نے اقرار کیا ہے، تمام صفات کی کچھ ملزومات ہیں، عواقب ہیں. عواقب کا مطلب اس کا نتیجہ. تو جن صفات کا آپ نے اقرار کیا ہے ان کا نتیجہ دیکھا جائے، اور جن کا انکار کیا ہے ان کا نتیجہ دیکھا جائے، تو جن کا انکار کیا ان کے نتائج زیادہ ابلغ ہیں. اگر عقل کی بات کریں، عقل کے اوپر بحث ہو رہی ہے ساری. مثال والغایات الموجودہ فی مفعولاته و مأموراته، جو مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مفعولات یہاں مخلوقات ہیں، یعنی جو اللہ نے پیدا کی مفعولات، و مأموراته، اور اللہ کی شریعت، یہاں شریعت مراد ہے، مأمورات، اور مفعولات سے مراد مخلوقات. ان کی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں نا، ان کی اگر غایات پر توجہ دیں، غایات یعنی ان کی انتہا، نتیجتاً
وَهِيَ مَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ مَفْعُولَاتُهُ وَمَأْمُورَاتُهُ مِنَ الْعَوَاقِبِ الْحَمِيدَةِ، تو ان کے عواقب سارے ہی محمود ہیں، تعریف شدہ ہیں. تدل علی حکمتہ البالغہ کما یدل التخصیص علی المشیہ. ان کے عواقب پر اگر دھیان دیا جائے اللہ کی مخلوقات اور معمورات پر، تو بخوبی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بلیغ حکمت پر دلالت کرتے ہیں یہ سارے، بلیغ حکمت پر. جیسا کہ مشیت یدل التخصیص علی المشیہ، جیسا کہ تخصیص مشیت پر دلالت کرتی ہے، یہ بھی اس کا عاقب ہے، عواقب ہے، یعنی نتیجہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو مفعولات اور معمورات ہیں ان کے اگر عواقب پر نظر دوڑائی جائے، اس کے نتیجتاً اس کا نظر دوڑائی جائے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کتنی حکمت ہے. اولا، بلکہ اس مشیت سے بھی بڑھ کر اس کے عواقب آپ کو نظر آئیں گے. لقوت العلت الغائیہ، کیونکہ غایت پر اگر آپ توجہ دیں تو علت غائیہ اصل میں یہ بحث ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دوسری کتابوں میں بحث کی ہے کہ مثلا قیاس کرنے کے لیے علت اصل ہے یا حکمت اصل ہے. علت اصل ہے، یعنی ارکان قیاس 4 ہیں، آپ کو معلوم ہے، یہ اصل، فرع، دلیل اور علت. دلیل کہہ رہا ہوں، حکم اور علت. تو یہ 4 ارکان قیاس ہیں. اب ارکان قیاس میں سے ایک جو رکن ہے وہ علت ہے. مثلا اصل میں جو علت بیان ہوئی ہے، مثلا شراب حرام ہے، کل مسکرن خمر وکل خمر حرام، حدیث کے الفاظ ہیں ابو داؤد میں، کل مسکرن خمر وکل خمر حرام. اب اس میں علت کیا نظر آئی؟ اسکار، مسکر ہونا، یہ علت ہے. اور حکمت کیا ہے؟ اب اگر اس کو مزید کہ یہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس میں گو کہ علت تو ہے ہی ہے نا، قیاس میں حکمت کو بھی دھیان رکھتے ہیں. یہ اس قدر وسعت والا معاملہ نہیں ہے کہ حکمت کو عام کر دیا جائے. عین ممکن ہے کہ جو حکمت شریعت نے بیان کی ہے کسی ایک حکم میں، ایک مسئلے میں، وہ حکمت خاص بھی ہو سکتی ہے اور اس پیرائے میں خاص ہو سکتی ہے، اور جس پر آپ قیاس کر رہے ہیں ممکن ہے وہ حکمت وہاں درست نہ بیٹھتی ہو. لیکن مجتہد کا کام ہے کہ وہ علت کے ساتھ ساتھ حکمت کا بھی دھیان رکھے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا حجت اللہ البالغہ، اس کا اکثری مضمون حکمت پر کلام کرتا ہے. اکثری مضمون یعنی پوری کتاب کے اعتبار سے بات کر، اس اعتبار سے وہ انتہائی مفید کتاب ہے. لا یوجد مثلہ، یعنی اس مباحث پر ایسی کتاب نہیں ملتی ایسے خاص. مثلا اسی طرح ویسے اس حکمت کو بہت منضبط انداز میں بیان کرنے والے امام شاطبی ہیں رحمہ اللہ. امام شاطبی جو ان کی کتاب ہے نا الموافقات فی مقاصد شریعہ، مقصد شریعت کیا ہے، یہی حکمت شریعت ہے، مقاصد شریعت. یعنی انہوں نے اصل حکمت قرار دیا ہے شریعت کو، یعنی شریعت حکم پر منتج ہے، حکمت پر منتج ہے. خیر شاہ ولی اللہ نے اس کو بہت مزید کھول کر بیان کیا، لیکن اس کی ابتدا کرنے والے کہہ لیں آپ یا اس کو بنیاد ڈالنے والے امام شاطبی ہے رحمہ اللہ. الموافقات، موافقات بہت شاندار کتاب ہے. یعنی عمومی وہ اصول فقہ کی بھی کتاب ہے، لیکن اصلاً وہ مقاصد شریعت اور حکم شریعت بیان کرنے پر مشتمل کتاب ہے. تو لیکن یہ حکم پر کلام کرنا اور پھر اس سے مسائل اخذ کرنا یہ ایک بڑے مجتہد کا کام ہے، جو خوب اجتہاد کے درجے پر فائز ہو، بڑے درجے پر فائز ہو. کیونکہ حکمت کا دائرہ کار کو اس قدر وسیع کرنا
بہت سی ایسی چیزوں کو بھی راستہ انسان ہموار کرے گا جو شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ تیسیر کے نام پر یہ نہ ہو کہ جیسے ایک آدمی نے کتاب لکھی تھی افعل ولا حرج، افعل ولا، وہ حدیث میں ہے نا، حج کے موقع پر اللہ کے نبی کے پاس میں نے فلاں کام یہ کر دیا، ویسے تو پہلے رمی جمرات ہے، پھر نحر ہے، پھر حلق ہے، اور پھر طواف ہے، ترتیب یوں ہے۔ تو وہ کہا جی میں نے پہلے جو ہے وہ حلق کرا دیا، کہا افعل ولا حرج، میں نے جو ہے نا وہ پہلے جو ہے وہ نحر کر دیا، افعل ولا حرج۔ تو انہوں نے اس حکمت کو لیتے ہوئے عمومی دین میں ہی کہہ دیا افعل ولا حرج۔ اس پر پھر وہ نام بہت نامی گرامی آدمی ہے، نام کیا لے بہرحال، تو وہ جب یہ کتاب لکھی تو اس پر پھر عرب علماء جو بڑے بڑے کبار تھے انہوں نے پھر اس پر رد لکھے۔ اس مسئلے میں شیخ عبداللہ السعد حفظہ اللہ کی بہت اچھی کتاب ہے، اس کا نام ہے التیسیر بین الممنوع والمشروع، التیسیر بین الممنوع والمشروع، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، بہت اچھی کتابوں میں سے۔ اور ایک اور اس سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی کیف نفہم التیسیر، ہم تیسیر کو کیسے سمجھیں۔ پھر شیخ صالح فوزان نے بھی لکھی اس پر، اور پھر اور بہت سے لوگوں نے، اوہ اللہ، بہت رد ہوا اس کتاب کا، افعل ولا حرج۔ تو وہاں حکمت جو ملحوظ تھی وہ ضروری نہیں کہ پورے دین میں وہی حکمت ملحوظ ہو، یہ سمجھ رہے بات آپ؟ تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کے لیے ایک اعلیٰ درجے کے اجتہاد اور خوب، یعنی جب حکمت کا راستہ آپ نے ہموار یعنی کھلا کرنا ہے تو پھر اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال شریعت کا ہر حکم حکمت پر منحصر ہے، لیکن کچھ حکمتیں ہمیں معلوم ہیں اور کچھ حکمتیں نہیں بھی معلوم، تو ہمیں شریعت جو ہے وہ حکمت کے معلوم ہونے پر ایمان لانا اس کو لازمی نہیں کرتی، بلکہ حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن یہ اصل قرار دینا کہ شریعت ساری حکمتوں پر مشتمل ہے، اور پھر اسی طرح جن حکموں میں یا ان جن احکامات میں علت یا حکم واضح آ جائے، حکمت واضح آ جائے، تو یہ اس کے عواقب حمیدہ یا عواقب غیر حمیدہ پر دلالت کرتی ہے، اور اس میں مزید شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، یہ لام ہے نا، لام علت ہے یہاں، یا لام حکمت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی حکم کو بیان کرنا کہ کیوں ہم نے قبلہ کی طرف آپ کو بیت المقدس کی طرف رکھا اور پھر پھیرا، اس لیے کہ جانے کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، جانے کہ کون ہے جو اپنے ایڑیوں پر پھر جائے گا اور رسول کی پیروی نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جیسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ حکمت بیان کی نا یا علت بیان کی۔ تو وہ یہ بیان کر رہے ہیں، بہرحال یہ لمبی طرف نہ چلی جائے بات، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جن عقل کی بنیاد پر آپ نے 7 صفات کا اقرار کیا، اگر اسی عقل کا اعتبار کیا جائے تو عواقب عقل کو اپیل کرتے ہیں، عواقب یعنی اس کے نتائج، تو دوسری صفات کے نتائج زیادہ اپیل کرتے ہیں کہ ان پر عقلی طور پر ایمان لایا جائے اور اس کو مانا جائے۔ ہاں جی، بلکہ یہ جن صفات کو آپ نے مانا ہے، مثلا مشیت کو، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ عقلی دلالت کرتے ہیں کہ اس کو ایمان لائے، لقوت العلت الغائیہ ولہذا کان ما فی القرآن من بیان ما فی مخلوقاتہ من النعم والحکم اعظم مما فی القرآن من بیان ما فیہا من الدلالت علی محض المشیہ۔ جن احکامات میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے یا حکمتوں کا، وہ زیادہ یعنی دلالت کرتے ہیں اس بات پر عقلی طور پر کہ ان پر ایمان لایا جائے، اس کے مقابلے میں جو قرآن میں دلالت کرتے ہیں صرف محض مشیت پر کہ اللہ کی مشیت ایسی تھی ایسے ہو گیا۔
عقل تو اس بات کا تقاضا، یعنی عقل اس چیز کو زیادہ اپیل کرتی ہے جس میں عواقب ہوں، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں. تو تم نے اگر عقل کو بھی دیکھنا ہے تو عقلی طور پر تو اور بھی بہت سی صفات ہیں جن کا تم انکار کر دیا. تو اس لیے تمہارا یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ ہم نے عقل ان پر تقاضا کرتی ہے لہٰذا ہم نے یہ 7 صفات مان لی، اور عقل دوسری چیزوں کا تقاضا نہیں کرتی اس لیے انکار کر دیا. عقل دوسری چیزوں کا بھی اقرار کرتی ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں 4 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 4 صفات کو بطور مثال ذکر کیا جن کے عواقب بڑے شاندار ہیں، جو عقلی طور پر بھی یعنی اس کو مانا اور جانا جائے گا. ایک حکمت، ایک رحمت، محبت اور غضب، یہ 4 صفات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے. مثلا جیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس میں حکمت ہے اور اس کی نہایت بھی عظیم ہے، آپ دیکھ لیں. اسی طرح آپ یہ جو سورج، چاند، دن اور رات، یہ مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، صفت خلق کا لازمہ ہے یا اس کا اظہار ہے. تو آپ کیا دن اور رات کے آنے جانے میں کوئی حکمت معلوم نہیں کرتے آپ؟ یعنی یہ تقاضا کرتی ہے کس پر بھی، تو آپ وہ صفت خلق کا انکار کرتے ہیں. جی یہاں بات ختم ہوئی اشعری پر رد کی. وہ اشاعرہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 7 صفات کا اقرار کرتے ہیں اور باقیوں کا انکار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ماتوریدیاں ہیں انہوں نے صفت کون کو، یعنی کونی صفت، اس کو اقرار کیا، 8 صفات کا اقرار کیا. یعنی ان کو اعتراض ہوئے نا، تو پھر انہوں نے صفت کونی کو بھی بیچ میں لا دیا. تو جب معاملہ ہی عقل پر ہے تو پھر عقل کبھی انسان کو زیادہ کچھ ماننے پر مجبور کر دے گی، اور کبھی جو مانا جا رہا ہے اس کو ہی انکار کرنے پر مجبور کر دے گی کہ عقل میں نہیں آتی میری بات. تو شریعت نے عقل کو اعلیٰ بنایا ہے شریعت کو سمجھنے کا، نہ کہ حاکم بنایا شریعت پر. عقل کا انکار نہیں ہے اہل سنت کا منہج ہے. اعلیٰ ضرور ہے، فہم یہ تو محمود چیز ہے نا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ عقل سے ہی ممکن ہے. پاگل آدمی تو شریعت کو نہیں سمجھ سکتا. یفقہہ قولی، بلکہ یہ محمود ہے. اوعى من سامع، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، رب حامل فقہ اوعى من سامع. یعنی ممکن ہے جو بلا واسطہ سن کر بات کر رہا ہے، جس کو بیان کر رہا ہے وہ زیادہ فقیہ ہو اور اس سے کئی مسائل اخذ کر لے. سمجھ رہے بات آپ؟ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ عقل اعلیٰ ہے اور اہم اعلیٰ ہے، اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے کہ شریعت کو سمجھا جا سکے. بلکہ وہ شخص زیادہ تعریف کے لائق ہے جو عقل کو استعمال کر کے شریعت سے استنباط کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے. انہی شریعت کے جتنے بھی محاسن ہیں یہ سب عقل سے جڑے ہوئے ہیں. مثلا اجتہاد ہے، تفقہ ہے، استنباطات ہیں، استدلالات ہیں، یہ سب عقل سے جڑے ہوئے ہیں. عقل کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کا انکار نہیں ہے، عقل کو معیار بنانے پر انکار ہے. اصل یہ بات ہے، عقل کو معیار بنانے پر، عقل کو حاکم بنانے پر انکار ہے. ورنہ کس کی عقل کو معیار بنایا جائے اور پھر شریعت کو سمجھا جائے؟ یہی وجہ جتنے انکار حدیث ہیں، جتنے استاد شاگرد بنے ہوئے ہیں اور لڑیاں چلائی ہوئی ہیں انہوں نے کہ یہ بھی اس لڑی کا ہے، یہ بھی اس لڑی کا ہے، ایک دوسرے کی تعریفیں بھی کریں گے اور ایک دوسرے پر رد بھی کر رہے ہوں گے. مثلا حمید الدین فراہی اور مولانا مودودی مثلا عقل پرست گروہ ہی ہیں نا. چلو کچھ کوئی زیادہ ہے، کوئی کم ہے، کوئی متاثر ہے اور کوئی عین غصہ. اب آپ دیکھ لیں مولانا مودودی اور حمید الدین فراہی جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، حالانکہ دونوں کی فکر عین ایک جیسی ہے قرآن فہمی میں. گو کہ حمید الدین فراہی مودودی صاحب سے بہت آگے ہے عقلیات میں. الامام کہتے ہیں اس کو، ہاں مفردات القرآن اس کی چھپی ہے، آپ حیران ہو جائیں، شاہکار ہے.
تو کہنے کی جو بات ہے عقلیات میں وہ بہت آگے ہے لیکن منہج ایک ہے. لیکن مولانا مودودی کا اتنا رد کرتا تھا, مولانا مودودی ان کا رد کرتا, اور پھر ان کے پھر نیچے والے بھی جو ان کے مریدین اور پیروکار ہیں وہ ایک دوسرے پر رد کرتے ہیں. منہج ایک ہے. اسی طرح امین حسن اصلاحی اور پرویز, غلام احمد پرویز تو صراحتاً یعنی منکر حدیث تھا. عبداللہ چکڑالوی منکر حدیث تھا. سر سید احمد خان صراحتاً, بلکہ سب سے بڑا کہہ لیں آپ, وہ صراحتاً وہ تو قرآن کی معجزات کو بھی نہیں مانتا تھا. تو یہ تو یعنی صراحتاً انکار حدیث پر گامزن ہے. اور امین حسن اصلاحی انہی کا خوشہ چین ہے, لیکن ڈرتے ہوئے شاید کھل کے نہیں. ٹھیک ہے, اب کچھ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ چیزوں کا. اب موجودہ غامدی جو ہے اور امین حسن اصلاحی کا پیروکار اور شاگرد ہے, لیکن کئی چیزوں کا ان کا انکار کرتا ہے, کئی چیزیں یہ مان لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور مولانا غامدی جو ہے یہ جماعت اسلامی کا میں سے تھا, بعد میں جماعت اسلامی سے الگ ہوا. امین حسن اصلاحی جماعت اسلامی میں تھے, الگ ہوئے. تو جماعت اسلامی نے انکار حدیث کے فتنے کو عام کیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, دو رائے نہیں ہے. خود ڈر گئے ہوں گے یا متاثر ہوں گے کم از کم. اس لیے کہتے ہیں نا ترجمان القرآن جو پرچہ چھپتا رہا, رسالہ چھپتا رہا ماہانہ, اس میں غلام احمد پرویز کے باقاعدہ مضامین چھپا کرتے تھے اور ایک عرصے تک, اور بطور تائید کے چھاپا کرتے تھے مولانا مودودی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بس یعنی موقف وہی ہے جو غلام پرویز کا ہے, لیکن بہرحال خوف کی وجہ سے نہیں بعض دفعہ بندہ اظہار کر پاتا, اور بعض دفعہ کر دیتا ہے. مطلب تفہیم القرآن کے آپ سورہ حج کی تفسیر پڑھیں تو اس میں دبے لفظوں میں صحیح احادیث کا انکار ہے. کہتے ہیں کہ کچھ احادیث ہیں جو کہ گو کے سند کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے. لیکن کچھ ایسی احادیث ہیں, وہ بخاری کی روایات ہیں, لیکن بخاری کا نام نہیں نہ لیا لوگ. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسی احادیث ہیں کہ جو کہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن قرآن کے موافق ہونے کی وجہ سے صحیح ہے. ایک میرے پاس کتاب ہے طلعت محمود بٹالوی کو منکر حدیث ہے, اس نے کتاب کا نام ہے فہم قرآن اور مولانا ابو العادا, فہم قرآن فہمی اور مولانا ابو العادا مودودی. اس کتاب کے اندر اس نے ایک بات لکھی ہے, کیونکہ مولانا مودودی نے ان منکرین حدیث کے خلاف بھی کتابیں لکھی ہیں. مثلا سنت کی آئینی حیثیت کتاب ہے, وہ ان منکرین حدیث کے خلاف ہے. اصل میں وہ خلاف کتاب نہیں ہے, وہ خط و کتابت ہے, خط و کتابت ہے, یعنی مناظرہ کہہ لیں, تحریری مناظرہ, اور اس کو وہ مجموعہ جمع کر دیا. تو اب جس نے رد لکھا نا مولانا مودودی کا, قرآن فہمی اور مولانا ابو العالا مودودی, اس نے اس میں لکھا, اچھا مولانا مودودی کو نا بہت غصہ آتا تھا کہ جو میری اور آپ سے ابھی بات ہو رہی ہے نا, بات ادھر رہنی ہے, میری اور تحریروں کا حوالہ نہیں دینا, خبردار. وہ کہتے تھے بھائی وہ تحریریں آپ کی نہیں ہیں, آپ ہماری تحریروں پر رد کرتے ہیں اور ہمیں منکرین حدیث قرار دیتے ہیں. تو وہی کام جو ہم نے کیا ہوا ہے وہی کام آپ نے دوسری تحریروں میں کیا ہے, اور ابھی جب مناظرہ ہو رہا ہے تو آپ اس سے مکر گئے, تو اب آپ کو غصہ کیوں آتا ہے کہ ہم آپ کی تحریروں کا جواب حوالے نہ دیں؟ بہت غصہ آتا تھا, آپ دنگ رہ جائیں, پھٹنے کو ہوتے تھے مولانا مودودی کہ میری ان حوالہ کیوں دیا جا رہا ہے میری تحریروں کا. بس جو میری آپ سے بات ہو رہی ہے ابھی فیس ٹو فیس یا تحریر کے ساتھ, بس اسی پر راج ہے. میں جو دلائل دوں آپ اس کا جواب دیں, پھر میں آپ دلائل کا جواب دوں, بس اس میں کیا بات, میں نے جو مرضی لکھا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کتاب میں آپ حیران ہو, میرے پاس کتاب ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا کسی وقت. اس میں کہا کہ ہم مولانا مودودی کی بہت ان کو تعریف کرتے ہیں کہ وہ یہاں تک تو آگے کہ اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا جو قرآن کے خلاف ہے, یہاں تک تو آگے. تو ہمیں امید ہے کہ وہ یہاں بھی چاہ دیں گے کہ ہم اس حدیث کو بھی نہیں مانیں گے جو عقل کے خلاف ہے. ہم مولانا مودودی کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں, مدح سرائی کرتے ہیں کہ وہ یہاں تک آ چکے ہیں کہ ہم اس حدیثوں کو نہیں مانیں گے جو قرآن کے خلاف ہے. تو مولانا مودودی نا اس دن وہ بات رہ گئی تفہیمات کی. تفہیمات کتاب ہے ایک, اس میں دو گروہ بنائے, فقہا کا اور محدثین کی گروہ بنائے. فقہا کی بہت تعریفیں کی, ڈھیر لگا دی, ایسے تعریفوں کے پل باندھ دیے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن وہ اصل میں تمہید باندھ رہے تھے محدثین پر رد کی.
وہ کہتے ہیں نا یہاں پتہ نہیں مثال بنتی ہے، مثلا کسی کا نام لے کر آپ کہہ دیں نا کہ دو بندے آپس میں لڑ پڑے نا تو مثلا ایک عبد المعز ہے اور عباس ہیں، یہ آپس میں دونوں لڑ پڑے، تو اب عباس کسی شخص کی تعریف کر دے یا نہیں، عباس کسی شخص کی مخالفت کر دے، اس کی برائی بیان کرے، تو عبد المعز بھی اس کو برا سمجھتا ہے جس کی برائی عباس نے کی ہے، جس کی برائی عباس نے کی ہے عبد المعز بھی اس کو برائی سمجھتا ہے، لیکن عباس نے چونکہ اس کی برائی کی ہے تو یہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دے، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ حب، مثلا کا نام بتائیں جی، کوئی جس کو آپ نے کوئی کر دی، کوئی نام دے لے لیں، کوئی فرضی کوئی نہیں وہ قابل تعریف اچھا ہے ماشاء اللہ، سست ہے لیکن اچھا ہے ماشاء اللہ۔ مثلا سیف اللہ کی اس نے برائی بیان کر دی اور عبد المعز اس کی تعریفوں کے پل باندھے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ حب سیف اللہ نہیں بلکہ بغض عباس ہے۔ نہیں سمجھی بات؟ تو وہ حب فقہا نہیں تھا بلکہ بغض محدثین تھا کہ فقہا کی تعریف کرنا لازم بنتی تھی، تو پل باندھ دیے۔ آپ الفاظ پڑھیں نا، وہ میں لاتا ابھی اصل میں کہیں پڑھی ہوگی کسی کارٹن میں، تو خیر وہ یعنی فقہا کی تعریفوں کے پل باندھے، لیکن اصلاً وہ تمہید تھی محدثین پر چڑھ دوڑنے کی۔ تو جب محدثین کی بات آئی تو محدثین کے لیے بھی بہت تعریفیں لکھی، مثلا حفاظ تھے، عرب کا حفظہ تو ویسے ہی بہت معروف تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اور لکھتے 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 آخر کار کیا کہتے ہیں؟ ایک جملے نے میں زہر بھر کے اس کو لگایا، تھے تو انسان، آخر تھے تو، یہ اتنا زہر بھرا جملہ ہے نا۔ مثلا آپ کو کوئی اگر خبر دے، وہ ہو بھی سکا، ہو بھی سچ بولنے والا، ہو بھی حافظ، اور آپ اس کی بات یہ کہہ کر رد کر دیں عمومی طور پر، تھے تو انسان، ہے تو انسان۔ مثلا امام بخاری کی کتاب واقعتاً بڑے حافظ تھے، کتاب بڑی معروف ہے، صحیح ترین کتاب ہے، سب کچھ، آخر تھے تو انسان۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ مطلب تمہارے ماں باپ نے کہا یہ میرا بیٹا، تو آپ کہہ دو جی کہ ہے تو انسان نا، تو نہیں مانو کہ تم بیٹے اس کے؟ یعنی اس بات پر صرف کہ وہ انسان ہے۔ دنیا میں مثلا پوری دنیا ایک قاعدے پر قائم ہے، تو آپ ساری دنیا پر اعتماد کو رفع کر دیں گے، ہیں تو انسان؟ کیا بھونڈی بات ہے، زہر ہے اس کے اندر، ظلم ہے اللہ کی قسم۔ اور اسی بنیاد پر لوگ محدثین کی تمام یعنی خدمات کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہیں کہ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن نافع ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سند پیش کرے، اور کوئی بندہ کرے کہ مجھے نا یقین نہیں آیا، مجھے نہیں یقین نہیں ہے، تو اس کو پاگل خانے میں داخل کرایا جائے۔ اگر تجھے عبداللہ بن یوسف ان مالک ان نافع ان ابن عمر پر یقین نہیں، تو پھر تمہیں باپ پر کیسے یقین آ گیا ہے؟ یہ تمہارے باپ سے بھی زیادہ جو ہے نا ثقہ تھے، اور تمہارے باپ سے بھی زیادہ اس لائق تھے کہ ان کو چنا گیا ہے شریعت کے لیے، دین کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ یہ تمہارے باپ سے بھی زیادہ قابل اعتماد ہے۔ کیسی بات کر، تمہاری ماں سے بھی زیادہ قابل اعتماد ہے۔ ماں باپ پر اعتماد کر لیتے ہو کہ تمہارا وہ کہہ دیں کہ تم ہمارے بیٹے ہو، اور تم عبداللہ بن یوسف پر اعتماد نہیں کرتے کہ یہ دین ہے، شریعت ہے۔ مالک پر اعتماد نہیں ہے تمہیں، نافع پر اعتماد نہیں ہے۔ ہاں یہ بات کہی جائے گی فلاں آدمی سکھا ہے، لیکن اس سے فلاں غلطی ہوئی ہے، یہ کلیئر کرو نا، یہ ہمت کرو کہ فلاں، مثلا صحیح بخاری پر روایت ہے، میمون بن مہران بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں، کہ میں دیکھا تو کچھ بندر جو ہے، ایک بندر نے بندریاں سے مطلب زنا کاری کر لی، تو باقی بندروں نے مل کر اس کو جو ہے وہ پتھر مار مار کر رجم کر، اوہ شبیرہ میں میرٹھ ہی ایک آدمی ہے ظالم، اس نے قرآن صحیح بخاری پر کے رد پر ایک کتاب لکھی، صحیح بخاری کا مطالعہ۔
اس کا رد بھی لکھا شیخ حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب نے. خیر تو اس میں تمام اصل میں اس نے پچھلے منکرین حدیث کے چبائے ہوئے نوالے ہی، یہ کوئی نئی ان کے پاس کوئی عقل آ گئی ہے یا نیا ہی ان کے پاس کچھ آئے، وہ جدید انداز ہوتا ہے بس، اور باقی تو ساری جس طرح یہ مرزا علی والی بات ہے. سب سے پہلے میں نے یہ بات بیان کی، اس سے پہلے کوئی نہیں. مطلب تو کوئی نئی نسل کا آیا یا کوئی اور کوئی مطلب جنوں کی نسل سے ہے، یہ کیا مطلب ہے نہیں کہ میں نے بیان کی؟ اس سے پہلے کسی نے نہیں بیان کی کوئی چیز. یعنی آگے سارے جاہل بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو جڈ، ان کو کیا پتا کہ یہ پہلے کسی نے بیان کی ہے کہ نہیں کی ہے یا کیا ہے بات ہے. یا جو جتنی باتیں ہو رہی ہیں پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں، اب یہ دوبارہ ذرا کیمرے کے سامنے کر رہا ہے تو، اور پگڑی باندھ لی ہے، ذرا بال شل بڑے کر لیے ہیں، کبھی سبز پگڑی باندھ دیتا ہے، کبھی لال باندھ دیتا ہے، کبھی سفید باندھ دیتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ ٹھٹھے مذاق کر لیتا ہے، اور بندہ کہتا ہے جی بس یہ تو، اور کبھی انگلش کے چند لفظ بول لیتا ہے رٹے رٹائے. غلام صاحب ظہیر حفظہ اللہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ چیلم میں یہ ایک پارک میں تھا، پرانی بات ہے، یعنی جب یہ ابھی فتنے کی تیاری کر رہا تھا، پلانڈ تھا پورا، ظاہری بات ہے اس کا یہ سارا فتنہ اور سارا بہرحال تو تیاری کر رہا تھا. یہ مجھے ہمیں خود سنائی انہوں نے یہ بات. کہتے ہیں میں اور ایک ہمارے ساتھی دوست تھے، انگلینڈ میں رہے تھے بہت عرصہ، یا رہتے تھے یا کیا تھا، تو میں اور وہ دونوں بھی اس پارک میں چلے گئے، تو یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی انگلش جانتا ہے، پڑھا لکھا آدمی، یعنی دنیاوی طور پر. تو اس نے کوئی انگلش میں چند لفظ بولے صرف مرعوب کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں ہمارے اس دوست نے انگلش میں اس کو گالیاں دیں. تو میں تو خاموش رہا. تو وہ بھاگ گیا وہاں سے. پھر یہ مرزا جان، اس کو نہ آگے سے لفظ آئے نہ کچھ بات. تو وہی بات ہے کہ یہ آخر کیوں نہیں بیٹھتا سامنے سامنے. اس کی وجوہات بھی یہی ہیں. یاد رکھیں جتنے گمراہ لوگ ہیں جو اس بات سے بھاگتے ہیں کہ ہم آمنے سامنے نہ بیٹھیں، تو ایک اعتبار سے ان کی عقل مندی ہے اپنے تئیں، کہ جب آمنے سامنے بیٹھیں گے، کراس کوسچن ہوں گے، ٹیبل ٹاک ہوگی، تو ہمارا سارا کٹا چھٹا کھل جائے گا، ہم واضح ہو جائیں گے. جیسے طارق جمیل آپ زور لگا لیں کبھی نہیں بیٹھیں گے. اسی طرح مولانا مودودی کے بارے میں بھی کہتے ہیں پوری دنیا ان پر خلاف لکھتی تھی، انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا. پامیں صحیح لکھے یا غلط لکھے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں. جس طرح حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب خلافت و ملوکیت کا جواب انہوں نے لکھا نا، خلافت و ملوکیت کی شرعی اور تاریخی حیثیت، سب سے اچھا جواب وہی ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ اصل وہ دلائل جو ہیں وہ مولانا عطا اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے. لیکن مولانا عطا اللہ حنیف بہت خوبیوں کے حامل تھے، وہ اپنے شاگرد تیار کیا کرتے تھے. تو انہوں نے دلائل جمع کروا کر تو نام جو ہے لکھا جس کا، وہ مولانا صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام کرتے. یہ عادت ہمارے شیخ عبدالحمید رحمہ اللہ میں بھی تھی کہ کئی کتابوں پہ کام کر کے انہوں نے دوسروں کے نام اپنے شاگردوں کے یا ان کے نام کر دیا. یہ بہت بڑا ظرف ہے اور یہ اپنے طلباء اور اپنے شاگردوں کو پیدا کرنے کے لیے بہت بڑا سبب بھی ہے. اور اگر نام نہ بھی کیا جائے تو کم از کم ان کا اس کام میں تذکرہ کرنا اور اس کو ذکر کرنا، یہ حوصلہ افزائی اور ایک اچھے استاد کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. خیر، تو وہ ہوا یوں کہ جب مولانا مودودی آخری بیماری میں امریکہ گئے نا، تو امریکہ میں فوت ہوئے نا یہ، تو علاج کے لیے امریکہ جا رہے تھے. تو مولانا صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ وہاں گئے، ایئرپورٹ پر ملے مولانا مودودی سے کہ آپ نے جو خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے آپ اسے رجوع کر لیں، بیماری شدید ہے آپ کو اور نہ جانے کب اللہ بلا لے، آپ رجوع کریں. کہتے ہیں جو میں نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے. تو اس پر ڈٹے رہے. مجھے یاد ہے جب ہم نئے نئے حدیث ہوئے تو تھوڑی تھوڑی ابھی داڑھی ہماری ابھی نوخیز تھے تو نکلنے شروع ہوئی. تو ان دنوں اتنی سختیاں بھی نہیں تھیں. تو محرم کا مہینہ آیا تو شوقین تو میں تھا کتابوں کا. تو ادھر I-10 کے علاقے میں ایک بہت بڑا امام باڑہ ہے،
تو اس وقت اتنی پولیس سیکورٹی بھی نہیں ہوتی تھی اور نہ اس طرح کی، تو خیر وہ مطلب سیکورٹی ہوتی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں، مطلب آنا جانا چھوٹا موٹا تو سٹال لگتے تھے بڑے بڑے، تو میں سٹال پر گیا کہ شیعوں کی کتابیں دیکھوں، تو جو ہی میں سٹال پر پہنچا تو اس نے میری تھوڑی تھوڑی داڑھی دیکھ کر مجھے فوری خلافت ملوکیت دی کہ تمہارے آپ کے اہل سنت والجماعت کے مولانا صاحب مولانا مودودی کی کتاب ہے، آپ اس کو لیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ میرے پاس ہے، یہ نہیں میں لینے آیا۔ اب اس کتاب میں ظاہری بات ہے صحابہ پر طعن ہے شدید ترین، اور مرزا علی بہت اپریشیٹ کرتا ہے اس کتاب کو، اور کہتا ہے کہ جو اس کتاب میں ہے اس کو میں نے ذرا نئے طریقے سے بیان کیا۔ خیر میں نے وہاں سے کتاب لی ایک کتاب، مشتاق کریمی ہوتا تھا، شیعہ کا بہت بڑا مفتی تھا چکوال کا، چکوال میں بہت شیعہ ہیں، مشتاق کریمی اس کتاب کا نام تھا شیعہ مذہب حق ہے۔ اصل میں یہ جواب میں لکھی تھی ایک کتاب مولانا، اس کے کیا نام ہے، کسی ایک دیوبندی عالم نے کتاب لکھی تھی اہل سنت مذہب حق ہے، اس نے اس کے جواب میں لکھی شیعہ مذہب حق ہے۔ تو مشتاق کریمی ان کا بہت بڑا مجتہد گردانا جاتا تھا اور بڑی کتابیں لکھی اس کی 3-4 کتابیں ہیں میرے پاس۔ تو خیر وہ کتاب لی میں نے، اور اسی طرح نہج البلاغہ لی اردو میں، نہج البلاغہ ہمارے پورے ایک دوست نے پوری پڑھی تھی، اس کے حوالے بھی لکھے تھے اسی میرے نسخے پر۔ خیر میں نے تو چند حوالے لگائے تھے، تو انہوں نے پھر پوری اس کو پڑھ کر حوالے بھی لکھے تھے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک اور کتاب ہے دیوبندیوں نے شائع کی ہے، 2 بھائی، خیر وہ سختی کہہ لیں آپ تھوڑی سی، لیکن ہے 2 بھائی، خمینی اور مودودی، سنسنی خیز انکشافات، یہ کتاب کا نام ہے۔ پابندی اس کتاب پر، بین ہے میرے پاس، فوٹو کاپی بھی ہے، اصل بھی ہے، بہت پرانی میرے پاس۔ اس میں انہوں نے مولانا مودودی کے تصویریں دی ہیں جو شیعوں کے جنازے پڑھائے ہیں انہوں نے، پھر بیٹوں کی تصویریں دی ہیں، پھر اخبار کے تراشے دی ہیں، ایران کی تعریفوں میں، شیعوں کی تعریفوں میں، روافظ کی تعریفوں میں، ہے کتاب وہ بہت شاندار ہے۔ تو بہرحال دیوبندی بہت ویسے بھی بہت خلاف ہیں مولانا مودودی کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصلاً تو دیوبندی تھے نا، تو دیوبندیوں سے نکل کر جماعت اسلامی بنائی، تو ان کو بہت غصہ ہے۔ ایک پوری کتاب ہے میرے پاس مولانا مودودی اکابر کی تحریروں کے آئینے میں، پوری موٹی کتاب وہ بھی ہے میرے پاس۔ اس میں جتنی بھی دیوبندی علماء نے مولانا مودودی پر رد لکھا ہے وہ جمع کیا ہے۔ ایک اور کتاب ہے میرے پاس، وہ میں نے کچھ عرصہ قبل ایک جگہ سے منگوائی، اچھی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اکابر کی، مولانا مودودی سے اکابر کی ناراضگی کے اسباب، یہ سب دیوبندیوں کی کتاب ہے۔ اب اہل حدیثوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے نا، یہ تو زیادتی ہوگی کہ نہ کیا جائے۔ حکیم اجمل خان تھے رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے کچھ عرصہ قبل، فوت ہوئے، سندھ میں تھے، انہوں نے تحریروں کا مجموعہ لکھا ہے، یعنی جمع کیا ہے حدیث علماء کی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد گوندلوی رحمہ اللہ، مولانا داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ، اور ان علماء کی تحریروں، بہت اچھی کتاب ہے، جماعت اسلامی کو پہچانیے، بہت شاندار کتاب ہے، آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن وہ ملتی نہیں ہے، کیسے ہو تو وہ فوٹو کاپی کرا لینا۔ تو جماعت اسلامی کو پہچانیے، ان میں مختلف تحریروں کو جمع کیا۔ اب مزید وہ حافظ شاہد رفیق صاحب نے تنقید المسائل، جو مولانا گوندلوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تھے نا ان کے خلاف مولانا مودودی کے، وہ الگ چھاپ دی ہے، مولانا مودودی کے افکار و نظریات، مولانا محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے نام سے وہ چھپ چکی ہے کتاب، تازہ ابھی دار ابھی طیب سے چھپی ہے، وہ آپ لے لیں انشاءاللہ۔ اس کا جو شروع ہی پڑھیں نا آپ تو بڑا ہی شاندار ہے، کہ یہ کہنا کہ ہم جماعت اسلامی ہیں تو یہ تو دوسروں کو کافر کرے کہنے کے مترادف ہے۔ اس پر دلائل دیے پھر مولانا گوندلوی رحمہ اللہ کہ ہم جماعت اسلامی ہیں اور اس کا دوسرے کیا ہیں۔ ٹھیک جی، یہ ایسے ہی جیسے آج کل کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جی ہم مسلمان، کیا مطلب دوسرے سارے کافر ہیں؟ مثلاً آپ سے کوئی، میں ہمیشہ ایسے بندوں سے پوچھتا ہوں جی ہم اہل حدیث نہیں ہیں، جی ہم تو مسلمان ہیں۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے جب پوچھا جائے آپ کہاں کے رہنے والے، تو آپ یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم غیر پاکستانی، اس کا مطلب ہے بھائی آپ جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا آپ کہاں کے رہنے والے، تو آپ کیا کہیں گے؟
نتھیا گلی کے، اللہ اکبر، نتھیا گلی کے رہنے والے ہیں۔ تقریباً پونا ایک جامعہ جو ہے نا ہمارا نتھیا گلی کا ہے، پونا، تو قریب ہے کہ کہیں قابض ہی نہ ہو جائیں، دھیان کریں ہیں۔ یقین کریں جب چھٹی ہوتی ہے جامعہ میں تو بسوں کی گاڑیوں کی گاڑیاں اوپر نیچے فل ہو کر، یقین کریں، بارک اللہ فیک۔ حدیث علاقے ہیں سارے، یہ کالا باغ، نتھیا گلی، بالا کوٹ، یہ سب ماشاءاللہ۔ اچھا جی، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا، ہاں تو آپ کہیں گے نتھیا گلی کے، لیکن جب آپ کہیں گے ہم پاکستانی ہیں تو لوگ ماریں گے بھی۔ جس طرح کشمیر میں جائیں نا، کشمیر میں جائیں تو آپ وہ آگے سے کہتے آپ پاکستان سے آئے، تو حیران ہو اللہ کے بندے، یہ بھی پاکستانی ہے۔ تو ہاں جب آپ سے مثلا آپ سعودیہ عمرے پر گئے، آپ سے کوئی پوچھے انت من پاکستان، انت من پاکستان، آپ کا نام، آپ ادھر یہ نہیں کہیں گے نتھیا گلی نہیں، وہ فلاں پہاڑیوں پر رہنے ہیں، یہ نہیں کہیں گے، آپ ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ پاکستانی بتائیں گے۔ ایسے ہی جب ہمیں کافر کہے گا کہ تم کون ہو، ہم کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے ہم اہل حدیث ہیں، ہم کہیں مسلمان ہیں ہم۔ لیکن جب مسلمان گروہوں میں سے کوئی پوچھے گا آپ کون ہیں، آپ یہ نہیں کہیں گے ہم مسلمان، کیا مطلب مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ اور فرقوں کا انکار بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول نے فرمایا ستفترق امتی، میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ انکار ہو سکتا ہے؟ جب انکار نہیں تو آپ بتائیں نا کہ میں فلاں گروہ سے ہوں، اور ایک گروہ حق پر ہوگا، یہ بھی واضح ہے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق ظاہرین علی الحق یقاتلون علی الحق لا یضر من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ ٹھیک ہے جی، میں حیران ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو شرماتے کیوں اہل حدیث کہنے سے۔ اہل حدیث تو ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے۔ محدثین میں کسی نے نہیں کہا کہ میں اہل سنت میں سے نہیں ہوں، کہا کسی نے؟ نعوذ باللہ، یہ کہنا بطور عیب ہوتا تھا کہ فلاں آدمی اہل سنت، یہ کہہ دے کہ میں اہل سنت میں سے نہیں ہوں، نعوذ باللہ، یا میں اہل حدیث میں سے نہیں ہوں، میں اثری نہیں ہوں، میں سلفی نہیں ہوں، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ ایک بندہ کہ میں اہل سنت، کیا مطلب ہے؟ یہ گمراہ ہے، راستے سے ہٹا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں شام سے بیٹا؟ ہاں تو اپنے آپ کو اہل حدیث، ہاں یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی آپ کا نام پوچھے تو آپ کہ میں اہل حدیث ہوں، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ مطلب یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں بیان کرنا ہے۔ علامہ احسان علی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتیں فرمائے، منور کرے، مطلب وہ ان کے بارے میں مشہور ہے، بلکہ لکھا بھی، ہمیں کئی ساتھیوں نے بتایا، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کہ سیاسی جلسہ ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں علامہ صاحب آپ نے یہاں یہ نہیں بتانا میں اہل حدیث ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب تقریر کی باری آتی تو کہتے کہ انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ نے یہ نہیں بتانا کہ میں اہل حدیث ہوں، چلیں میں نہیں اس کو ذکر نہیں کروں گا، اس کو میں ذکر نہیں کروں۔ مجھے یاد ہے فیصل مسجد کے نیچے جو نا آڈیٹوریم ہے جہاں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، مثلا اس طرح کی، تو ایک تقریب رونمائی تھی، ڈاکٹر سہیل حسن صاحب کے بھائی ہیں ڈاکٹر صہیب حسن، ان کی کتاب ہے ایک سفر نامہ ابن بطوطہ ہوا کرے کوئی، پرانی بات ہے، ہم دوران طالب علمی کی بات ہے، تو بیٹا وہ ٹوٹی بند کرتے ہیں، تو ابن بطوطہ ہوا، اس کی تقریب رونمائی تھی، تو اس کی تقریب رونمائی میں بہت سے لوگ جمع تھے، ہم بھی گئے یہاں سے، تو یہ فیصل مسجد کے نیچے اس دوسری جانب سے جائیں نا تو نیچے آڈیٹوریم، تو وہاں مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے تھے۔ تو بھٹی صاحب کو جب تقریر کے لیے بولا تو کہا کہ بات یہ ہے کہ جس خانوادے کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا ہے، عمر پوری خاندان، مولانا عبدالغفار حسن اور عبدالجبار عمر پوری، اور یہ سارا خاندان بہت لمبا خاندان ہے، علمی خاندان ہے، یہ سارے اہل حدیث تھے۔ تو بار بار میری تقریر میں لفظ اہل حدیث آئے گا، لیکن آپ لوگ اہل حدیث لفظ آئے گا، لہٰذا آپ میں سے کوئی پریشان نہ ہو۔ اب حالانکہ وہ سارا ہی طبقہ جو ہے وہ یعنی جس کو لفظ آج کل نیوٹرل، ویسے بدنام ہی ہو چکا ہے، نیوٹرل لوگ جن کا کیا تعلق ہے کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ، وہ صرف وہ جماعت اسلامی ایسے فراڈی لوگ سے ہوتے ہیں، وہ بس اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے فلسفی ہیں، تو وہ وہاں جمع تھے۔ تو الحمدللہ مجھے صہیب حسن صاحب نے پھر وہ کتاب اپنے سائن کے ساتھ جو ہے نا وہ دی، ابن بطوطہ ہوا کرے گا، وہ اصل میں بیت المقدس کی اور ایک عد اور غالباً سفر نامہ ہے اس میں، بیت المقدس کا سفر نامہ۔ تو
اچھا ہے وہ ماشاءاللہ اچھا ہے. چلے جی بات بہت جو ہے نا وہ آگے نکل گئی. تو اس بات پر بات ہوئی تھی کہ مولانا مودودی نے انتہائی زیادتی کی اور وہی کلمات بولے جو منکرین حدیث بولتے ہیں. تھے تو انسان، کہتے ہیں گو کہ عرب کا حافظہ ضرب المثل ہے لیکن تھے تو انسان. آئے ہائے، اتنا یہ زہریلا جملہ ہے کہ اس جملے کو سمندر میں ڈالا جائے تو کڑوا ہو جائے اللہ کی قسم. اتنا زہریلا جملہ ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. تھور کا درخت کی نسبت ہے اس کی جملے کے ساتھ، یعنی پورے دین کو ڈھانے کے مترادف. مطلب بخاری بھی ختم، مسلم بھی ختم، تھے تو انسان ہی نا، سب انسانوں نے جمع کیے نا. تو میں نے جو پچھلے دنوں ایک محاضرہ ہوا، بس پتہ نہیں وہ تیاری شیاری تو اتنی خاص نہیں تھی، لیکن اس میں ایک نقطہ میں نے یہ بھی بیان کیا محدثین کے لیے کہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیا تھا. انہم خلقوا للحدیث. جیسے امام نسائی نے علی بن مدینی رحمہ اللہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان علی بن المدینی خلق للحدیث. تو جن لوگوں کو اللہ نے تخلیق ہی اس دین کے لیے کیا ہو، اور اس کے دونوں پہلو ہیں، نقلی دلائل کے طور پر اور عملی مشاہدات. آپ پڑھیں نا کتابیں محدثین کے سفر، آپ اور کتاب کو چھوڑ دیں، امام خطیب بغدادی کی الرحلہ فی طلب الحدیث پڑھ لیں آپ، کہ محدثین نے اللہ اکبر ایک ایک حدیث کے لیے، اور حدیث تو حدیث سند عالیہ کے حصول کے لیے کہاں کہاں کے سفر کیے، آپ دھنگ رہ جائیں. آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے 3 جلدوں میں، کسی خاتون نے اس پر کام کیا اور بہت محنت کی. خواتین ایسے کام بڑے وہ کیا کہتے ہیں تہذیب سے کر لیتی ہیں، جس میں رنگ رنگ بھرنے ہوں اور ذرا وہ کیا کرنا ہو جی، کوئی ڈبے وغیرہ بنانے ہوں، شجرات یعنی کیا کہتے ہیں شجرے بنانے ہوں، اور تقسیمات جو ہے نا وہ ایسے، چونکہ ان کی طبیعت میں ہوتا ہے. تو وہ 3 جلدوں میں خاتون نے کام کیا. کام تو اس بیچاری نے اس لیے کیا تھا کہ حفظ ہو سکیں سندیں، لیکن ویسے حفظ تو نہیں ہو سکتا، رنگ بہرحال یاد ہو جائیں گے جتنے کہ اس میں بھرے ہوئے ہیں. خیر اس کی محنت کو اپریشیٹ. ہم شیخ عبدالحمید رحمتی رحمۃ اللہ علیہ کی ادارے میں گئے تو وہاں انہوں نے دکھائی ہمیں. مثلا جیسے آپ نے نا نوٹ دیکھیں نا 100 50 10 20 کا، اس کے پیچھے کچھ تصویریں بنی ہوتی ہیں. مثلا خیبر 50 کے نوٹ کے پیچھے خیبر کی تصویر ہے، وہ جو پشاور میں قلعہ کی، اور کسی کے پیچھے جو ہے وہ فیصل مسجد کی تصویر ہے. مطلب اسلام آباد کا نام آتا ہے تو آپ فیصل مسجد کی تصویر دیتے ہیں، اور لاہور کا نام آتا ہے تو بادشاہی مسجد کی تصویر دیتے ہیں، پشاور کا آتا ہے تو اس قلعے کی تصویر دیتے ہیں، اور جہلم کا آتا ہے تو قلعہ روہتاس کی تصویر دیتے ہیں، اور مثلا اسی طرح علاقوں کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس نے پوری کتاب میں مثلا مکہ کی بات آئی، مکی راوی ہے تو اس میں اس نے ساتھ ہی بیت اللہ کی تصویر بنا دی، مدنی راوی کی مسجد نبوی کی بنا دی، بغداد کی تصویر آئی تو ساتھ ہی کوئی ایسی اس کا. اس طرح وہ رنگ بھرے پوری کتاب میں. ٹھیک ہے. تو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر اس کتاب میں یا اور بھی بہت سے اب تو کتابیں امام بخاری پر لکھی جا چکی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کے بلدان کی فہرست پڑھیں آپ، مصر، شام، عراق، بغداد، مکہ، مدینہ، بخارا اور رقہ اور طرابلس اور یعنی ان علاقوں کے آپ فہرستیں پڑھیں، صرف سجستان، اصبہان، نیشاپور، ان کی فہرست پڑھیں تو آپ کو یعنی سینکڑوں بلاد ملیں گے، سینکڑوں، جس کا سفر طے کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان اساتذہ سے تعلیم علم لیا، سینکڑوں. تو آپ نہیں، آپ اس ساری محنت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کو اس دین کے لیے پیدا کیا، یہ اس کا لازمہ نہیں. سمجھ رہے بات آپ؟ یہ لازمہ نہیں. اور یہ صرف امام بخاری نہیں، ہر محدث کا یہی طرز ہے.
ہر محدث کا یہی طرز ہے۔ ابو حاتم الرازی کا اپنا جو واقعہ ہے الجرح و تعدیل کا جو مقدمہ ہے، تقدمہ تو جرح و تعدیل، بہت شاندار علمی خزینہ ہے۔ بعض جو مقدمات ہیں نا وہ طالب علم کے لیے فرضیت کی حیثیت رکھتے، بہت اس میں علم ہے۔ اور سب سے بڑی ایک خوبی کیا ہے کہ وہ متقدمین کے ہیں، یعنی پرانے علماء کے، مثلا تقدمۃ الجرح و تعدیل، المجروحین کا مقدمہ، الثقات کا مقدمہ، صحیح ابن حبان کا مقدمہ، صحیح مسلم کا مقدمہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مقدمات ہیں جس میں علم کی خزینے ہیں، علم کے خزینے۔ تقدمۃ الجرح و تعدیل تو پوری جلد ہے، پوری جلد، اس میں علم حدیث کے مباحث ہیں۔ پھر اور اسی طرح الکامل فی ضعفاء الرجال کا مقدمہ ہے ابن عدی کا، حیران کن مقدمہ، حیران کن مقدمہ، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کی کتابوں کے بھی مقدمات، مثلا امام ابن ماجہ کی کتاب السنہ، شروع مقدمہ ابن ماجہ کا، سنن دارمی کا مقدمہ بڑا ہی شاندار ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض مقدمات بڑے شاندار ہیں، اس کا اعتناء ہونا چاہیے طالب علم کو، یعنی ایک تھوڑے سے وقت میں یا تھوڑے سے مطالعے میں خزانہ اس کو میسر آ جائے گا، اور اسی کی روشنی پھر وہ دوسری کتابوں کا مطالعہ کر پائے گا۔ چلیں جی اس کو آج مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ مِمَّن يُنْكِرُ الصِّفَاتِ وَيُقِرُّ بِالْأَسْمَاءِ كَالْمُعْتَزِلِ الَّذِي يَقُولُ، کہتے ہیں اگر مخاطب جو ہے وہ آدمی ہو جو صفات کا منکر ہے، صفات کا کون ہے؟ منکر ہے، اور اسماء کا اقرار کرتا ہے۔ ہاں یہ بھی ایک عجیب قوم آئی ہے ملت، صفات کا انکاری ہے اور اسماء کا، یہ بھی عقل پرست ہیں، اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی عقل یعنی عاقل، اور ہمارے پاس ہے عقل، ہم ذو عقل اور ذو لب ہیں، بڑے یعنی ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ہمیں جیسے سمجھ آیا کسی دنیا کو نہیں سمجھ آیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب ان کی عقل کا ذرا دیکھیے گا کہ کیسے ان کی عقل استعمال ہوتی ہے۔ جی، الذی یقول انہ حی علیم قدیر، کہتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ حی ہے، علیم ہے، قدیر ہے، وینکر ان یتصف بالحیات والعلم والقدرہ، حی ہے لیکن بلا حیات، علیم ہے لیکن بلا علم، قدرت ہے لیکن بلا قدرہ۔ اب اندازہ لگائیں، قیل لہ لا فرق بین اثبات الاسماء و بین اثبات الصفات، انہیں کہا جائے گا اللہ کے بندو اسماء کو ثابت کرو اور صفات کا ثابت کرنا یہ ایک ہی بات ہے، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ تم صفات کا انکار کر کے اسماء کو ثابت کر رہے ہو، اسماء ہی تو صفات ہوتی ہیں تو اسماء بنتے ہیں۔ ہاں جی، ایک آدمی کو سخی کہا جائے ایسے کہہ دیا جاتا ہے؟ ہاں یہ وہ تو نہیں بات جیسے نبینہ کو حافظ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ وہ بات تو نہیں ہے نا۔ حفصہ بھی تو حفصہ بھی تو چلو، وہ حفصہ وہ قرآن کا حافظ نہیں ہوتا۔ یہ معتزلہ نے یعنی لوگوں کے اس طرح کی باتوں سے ویسے عقل مند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو اب جس طرح معاشرہ نبینے کو بھی حافظ کہتا ہے، تو یہ اس طرح کی مثال ہے ادھر، یہ یعنی اللہ کی صفات کا انکار کر کے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر کے اسماء کو ثابت کرنا۔ فَإِنَّكَ إِن قُلْتَ إِثْبَاتُ الْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ يَقْتَضِي تَشْبِيهًا أَوْ تَجْسِيمًا، کہتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ حیات، علم اور قدرت یہ تقاضا کرتے ہیں تشبیہ اور تجسیم پر، یعنی جسم، تو جسم تو اللہ کے لیے نہیں، یہ درست نہیں ہے، اور تو تشبیہ لازم آئے گی، لہذا ہم انکار کرتے ہیں۔ لِأَنَّا لَا نَجِدُ فِي الشَّاهِدِ مُتَّصِفًا بِالصِّفَاتِ إِلَّا مَا هُوَ جِسْمٌ، کہتے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں جتنی بھی صفات کی چیزیں ہوں گی نا ظاہر میں، یعنی مشاہدے میں دیکھنے میں، وہ جسم ہی ہوتا ہے، تبھی تو وہ صفات سے مل کر جسم بنتا ہے، لہذا ہم صفات کا انکار کرتے ہیں تاکہ جسم نہ مراد ہو، اور جسم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی تشبیہ لازم آئے گی، لہذا ہم صفات کا انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، عقل بہت دوڑائی۔ قیل لک ولا نجد فی الشاہد ما هو مسمن انہ حی علیم قدیر الا ما هو جسم، کہتے ہیں جیسے تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو حیات، یہ جو ساری صفات ہیں یہ جسم پر دلالت کرتی ہیں، تو اللہ کے بندو جو علیم، قدیر، حی یہ بھی جسم پر دلالت کرتے ہیں شاہد میں، مطلب جو قدیر ہوگا، علیم ہوگا، یہ کس چیز کو، ہوا کو کہیں گے؟ ہوا بھی تو جسم ہے نا، کوئی چیز ہے نا وہ بھی، تو کس کو کہیں گے؟ جس طرح تم نے کہا نا اگر خارج میں
مشاہدے میں صفات کے حامل کو جسم ہوتا ہے تو وہ صفات کا حامل ہوتا ہے. تو اسی طرح علیم قدیر حی بھی جسم کا حامل جسم ہوتا ہے تو وہ ان تمام ناموں کا سے متصف ہوتا ہے اور اس پر یہ مسمیات لاگو ہوتی ہیں. جی فَإِن نَفَيْتَ مَا نَفَيْتَ لِكَوْنِكَ لَمْ تَجِدْهُ فِي الشَّاهِدِ إِلَّا لِجِسْمِ. اگر تم یہ نفی کرو کہ شاہد میں جو ہے وہ جو ظاہر ہوتی ہے چیز وہ جسم ہی ہے تو فن فی الاسماء تو پھر اسماء کا بھی انکار کرو. بل وکل شیء بلکہ ہر اس چیز کا انکار کرو. لأنک لا تجدہ فی الشاہد الا لجسم جسم ہی ہوگا. فکل ما یحتج بہ من نفی الصفات ہر وہ آدمی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کی نفی کرتا ہے اس پر دلیلیں لاتا ہے. یحتج بہ نافی الاسماء الحسنى انہی دلائل سے یہ دلائل بھی پکڑے جائیں گے یعنی جو اسماء حسنہ کا انکار کرنے والا وہ بھی انہی سے دلائل لیتا ہے جس سے یہ دلیلیں لے رہے ہیں کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنا چاہیے. انہی دلائل سے جو اللہ کے اسماء کا انکاری ہیں انہی دلائل سے لے کر دلائل اللہ کے اسماء کا بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ کی صفات کا بھی انکار. فما کان جوابا لذالک کان جوابا لمثبتی الصفات تو جو اس بات کا جواب ہوگا وہی جواب صفات کے مثبتین کا بھی ہوگا. سمجھ بات. امام ابن تیمیہ نے یہ بات کی نا ما يرد به المعتزلی علی الجہمی جہمی اسماء کا بھی انکار کرتا ہے. تو جن دلائل کے ساتھ معتزلی یہ والا معتزلی ہے رد کرے گا جہمی کا انہی دلائل سے ہم معتزلی پر رد کریں گے. سادی سی بات ہے. وہ دلائل بتانے ہمیں جن دلائل پر تم رد کرو گے نا جہمی کا بس وہ دلائل ہمیں بھی بتا دینا بس وہی ہم تمہیں پڑھ کر سنا دیں گے وہ تمہارا بھی رد ہوگا. یہ وہ تھوڑی بات ہے مولانا مودودی والی. نہیں جو میں نے لکھا ہے اس کا نہیں دلائل دینے دیں. وہ خبردار جو میں نے لکھا تھا وہ میں نے لکھا ہے نا وہ کیوں دلائل دیتے ہو تم. چلیں جیسے آگے اگلا یہ معتزلی کا ہو گیا جو اللہ کی سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا انکاری ہے اور اللہ کے اسماء کا اقراری ہے اس پر رد ہو. اگلا یہ ان سے غالی لوگ یہ جہمی بنیاد باطنی لوگ یہ سارے اللہ کے اسماء کے بھی انکاری ہیں اور اللہ کی صفات کے بھی. وَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ مِنَ الْغُلَاةِ اور اگر مخاطب غلات میں سے ہو ان میں سے بھی غالی وہ کون نفاة الاسماء والصفات. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ان سے اچھے ہیں. ہے تو دونوں ہی برے ہیں نا. یہ ان سے اچھے ہیں کم از کم قاعدے پر تو قائم ہے نا. نہ میں نامہ کی منت نہ میں صفات بس میں تو مانتے ہی نہیں ہوں. ان سے تو اچھے نا جو کہتا ہے میں صفات کو نہیں مانتا اور اللہ کے اسماء کو مانتا ہوں. بھئی تم کیسے مان رہے ہو؟ ادھر ایک جگہ قاعدہ یہ بناتے ہو کہ جسم لازم آتا ہے تو ناموں سے بھی تو جسم لازم آتا ہے. تو جو کہتا ہے میں نہ اسماء کو مانتا ہوں نہ صفات ان سے یعنی اپنے قاعدے کے اعتبار سے تو بہتر ہوئے نا. وَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ مِنَ الْغُلَاةِ نُفَاةِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَقَالَ لَا أَقُولُ هُوَ مَوْجُودٌ وَلَا حَيٌّ وَلَا عَلِيمٌ وَلَا قَدِيرٌ بَلْ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ لِمَخْلُوقَاتِهِ أَوْ هِيَ مَجَازٌ. کہتے ہیں یہ سارے نام مخلوقات کے ہیں. اللہ نہ حی ہے نہ علیم ہے نہ قدیر ہے. بس یہ اللہ پر جو نام بولے گئے یہ مجازی معنوں میں ہے. لِأَنَّ إِثْبَاتَ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ التَّشْبِيهَ بِالْمَوْجُودِ الْحَيِّ الْعَلِيمِ. کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا اثبات یہ تشبیہ کو لازم کرتا ہے موجود حی اور علیم کے ساتھ جو موجودات کے ساتھ تشبیہ لہذا نام ہی ختم. وَقِيلَ لَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْتَ اچھا اگر تم یہ کہو کہ لیس بموجود ولا حی ولا علیم ولا قدیر کان ذالک تشبیہا بالمعدومات. یہ تو زیادہ خطرناک بات ہے کہ تم اس چیز سے بھاگے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اس چیز سے بھاگے کہ موجودات کے ساتھ تشبیہ نہ لازم آ جائے. تو جب تم نہ علیم نہ قدیر نہ ساری چیزوں کا انکار کرو گے تو تم ایک معدوم چیز کے ساتھ تم تشبیہ دے رہے ہو. تو یہ معدوم چیز کے ساتھ تشبیہ دینا موجود تشبیہ سے زیادہ برا ہے. جس چیز سے تم بھاگتے یہی وجہ ہے جتنے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکاری ہیں یہ تعویلات کرتے ہیں یا ایک کے انکاری دوسرے کے سارے تضادات کے پلندے ہیں تضادات ان میں بھرے ہوئے ہیں اور اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں. ہم عقلی جو ہے وہ گھوڑے دڑاتے ہیں. جی کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْتَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ وَلَا حَيٍّ وَلَا عَلِيمٍ وَلَا قَدِيرٍ كَانَ ذَلِكَ تَشْبِيهًا بِالْمَعْدُومَاتِ وَذَلِكَ أَقْبَحُ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالْمَوْجُودَات. فَإِنْ قَالَ أَنَا أَنْفِ النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتِ
کہتا ہے کہ میں نفی اور اس بات دونوں کا انکار کرتا ہوں، نہ میں نفی کرتا ہوں اور نہ ہی اس بات کرتا ہوں، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتا ہوں اور نہ ہی اس بات کرتا ہوں۔ قیل لہ فیلزمک التشبیہ بما اجتمع فیہ نقیضان من الممتنعات، پھر تو تم نے دو نقیضوں کو جمع کر دیا، اور نقیضین جمع نہیں ہو سکتے۔ آج یہ اذان دیں گے جی، کر سب دیں، دیں جی اذان دیں، بیٹا ایک منٹ روک دیں اس کو۔ آج تو نہیں اثر پڑنی آپ کو، ممکن ہے اب پیر صاحب کو ویسے ہی بہت سے لوگ ماشاءاللہ نذرانے دیتے ہیں کہ ادھر پہنچا دیں۔ فَإِن قَالَ أَنَا أَنْفِي النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتِ، کہتے ہیں میں نہ نفی کرتا ہوں، میں نفی کی بھی نفی کرتا ہوں اور اس بات کی نفی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرتا ہوں اور نہ ہی ان کی نفی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں قیل لہ فیلزمک التشبیہ بما اجتمع فیہ النقیضان من الممتنعات، تو پھر تو یہ لازم آئے گا کہ آپ نے تشبیہ دے دی ایک ایسی چیز کے میں جس میں دو نقیض جمع نہیں ہو سکتی۔ دو نقیضیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ممتنعات میں، تو آپ نے ممتنع کے ساتھ تشبیہ دے دی، ممتنع جس تشبیہ سے آپ بھاگ رہے ہیں، اب ممتنع کے ساتھ تشبیہ ہوگی، ایک چیز ممتنع ہے جی۔ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ مَوْجُودًا مَعْدُومًا، یہ تو ممتنع بات ہے کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں معدوم بھی ہو اور موجود بھی ہو، او لا موجودا ولا معدوما، نہ موجود اور نہ معدوم ہے، موجود بھی ہے اور معدوم بھی ہے، اور نہ موجود اور نہ معدوم ہے، تو نقیضین ہیں۔ وَيَمْتَنِعُ أَن يُوصَفَ ذَلِكَ بِاجْتِمَاعِ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، اور یہ بھی ممتنع چیز ہے کہ آپ ایک ایسے جسم کو یا ایک ایسی ذات کو متصف کریں دو ایسی چیزوں کے ساتھ، وجود اور عدم کے ساتھ متصف کریں، یہ وجود بھی ہے اور عدم بھی ہے۔ وَنَفْيُ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، موت اور زندگی کی نفی کریں۔ وَنَفْيُ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ، علم کی بھی نفی کریں اور جہل کی بھی نفی کریں۔ فَإِن قُلْتَ، اور اگر تو کہے، اگلی بات ہی، اگلا مرحلہ سمجھے بات بیٹا، یہ بحث یہ تھوڑی سی سمجھنے والی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، انما یمتنع نفی النقیضین عما یکون قابلا لہما، جو میں نے نفی اور اس بات کی نفی کی ہے نا، وہ اس اعتبار سے ہے، سلب اور ایجاب کے اعتبار سے نہیں، یعنی کسی چیز میں کسی چیز کو سلب کرنا، سلب یعنی اس چیز سے یعنی خارج قرار دینا، خالی کرنا اس کو، اور یا ایجاب ثابت کرنا، یہ اس قبیل سے نہیں میں نے نفی کی، اس قبیل سے نفی یا اس بات نہیں بول رہا میں، بلکہ کس قبیل سے بول رہا ہوں؟ مقابلتاً، عدم اور ملکہ کے اعتبار سے۔ وہ کیا؟ اب سمجھے بات، ابھی انشاءاللہ آتی ہے بات۔ کہتے ہیں کہ یہ اما یکون قابل لہما، یعنی ایک چیز وہ کیا اس کو قبول کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، قبول کر سکتی ہے کہ نہیں۔ ایک ہے نفی اس اعتبار سے کہ ان میں تھیں یا نہیں تھیں، اس کی نفی کر دی، سلب کر دیا، یا اس میں ایجاب کیا، ایک تو اس بات۔ میں نے جو نفی کی ہے یا اس بات کی نفی کی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اس میں یہ صلاحیت ہے قبول کرنے کی یا صلاحیت نہیں ہے قبول کرنے کی۔ اب فرق سمجھیں تھوڑا سا، میں انشاءاللہ مثال آئے گی آگے تو بات کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہذان یتقابلان تقابل العدم والملکہ، عدم قبول، ملکہ سے مراد آپ دوسرے لفظوں میں کہیں قبول، عدم قبول اور قبول کرنے کی صلاحیت، لا تقابل السلب والایجاب، سلب اور ایجاب کے اعتبار سے میں نے نفی نہیں کی۔ مثلا فإن الجدار لا يقال له، مثلا دیوار ہے نا، اس کو نہیں کہا جائے گا اعمی ولا بصیر، ٹھیک ہے، یہ اندھی ہے اور دیکھنے والی نہیں۔ ولا حی ولا میت، نہ ہی زندہ ہے نہ مردہ ہے۔ اذ لیس بقابل لہما، یہ دونوں چیزیں قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس میں، ٹھیک۔ لیکن علماء نے کہا کہ یہ مثال بھی غلط ہے، ویسے تو ابن تیمیہ کے رد کریں گے، اس میں کہتے ہیں لاٹھی کے بارے میں یہ کہنا کہ نہ وہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، کہا کیوں نہیں،
اس میں قبولیت کی صلاحیت موجود ہے. موسیٰ السلام کے عصا نے سانپ بن گئے تھے نہیں, زندہ ہو گیا تھا. صلاحیت ہے تو زندہ ہوا نہیں. سمجھے بات آپ؟ سمجھ یہی بات کہ نہیں؟ عصائے موسیٰ وہ زندہ ہو گیا تھا نا, وہ سانپ بن گیا, اژدہا بن گیا, سب کو اس نے کھا لیا. تو خیر, تو اذ لیس بقابل لہما, تو مقابلہ کسے کہتے ہیں؟ العدم والملک. کہتے ہیں الامر المتقابلان اللذان احدہما وجودی والآخر عدمی. کہتے ہیں یہ جو عدم اور ملکہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو صرف تین اصطلاحات استعمال ہوئی نا یہاں پر. ایک نقیزین یا نقیزان, ضدان جسے ضدین بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اور العدم والملکہ. اب العدم والملکہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الامر المتقابلان, دو ایسے مقابلتاً کے معاملے, اللذان احدہما وجودی والآخر عدمی, ایک وجودی ہے اور ایک عدمی. وَهُوَ عَدْمُ ذَلِكَ الْوُجُودِ أَمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَقْبَلَهُ كَالْحَيَاةِ. یہ جو وجودی ہے نا, اس میں اس کی شان یہ ہے کہ وہ قبول کرتی ہے, قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہے, صلاحیت ہے, جیسے حیات ہے, موت ہے. جی اب قیل لک, اب اس کا جواب کیا ہے؟ اولاً ھذا لا یصح فی الوجود والعدم. کہتے ہیں تم اللہ کے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہو نا کہ وجود بھی ہے, وجود بھی نہیں ہے اور عدم بھی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ جو تم مقابلے کی بات کر رہے ہو نا, یہ اللہ کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی عدم اور وجود کو بھی تم اس میں لا رہے ہو, صرف حیات اور موت کو نہیں لا رہے, بلکہ تم یہ بھی کہہ رہے ہو اللہ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے. نعوذ باللہ. حیات اور موت میں تو سمجھ آ رہی ہے, وہ آگے اس کا بعد, لیکن وجود اور عدم میں نہیں آ سکتی, یہ بات ہی نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں فَإِنَّهُمَا یہ متقابلانی تقابل السلب والایجاب, کیونکہ یہ جو عدم اور وجود ہے نا, اس میں نفی اور اثبات ہے ہی سلب اور ایجاب کے اعتبار سے, نہ ہی مقابلتاً ہے. عدم اور ملکہ کے اعتبار سے آئی نہیں. کیسے؟ باتفاق العقلاء, جتنے عقل رکھنے والے ہیں سب کا اتفاق. فَيَلْزَمُ من رفع احدہما ثبوت الآخر. آپ ایک کو عدم کریں گے دوسرا لازمی ثابت ہوگا, اور دوسرے کو ثابت کریں گے تو پہلا لازمی ثابت ہوگا. مطلب ایک بندے سے حیات کی نفی کریں تو موت لازم ہوگی, وجود کو لازم کریں تو عدم لازمی ہوگا, یعنی عدم نفی ہو جائے گی, اور عدم کو اثبات کریں تو وجود کی نفی ہو جائے گی. جی. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَهُ مِنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَالْعِلْمِ وَالْجَلْفِ هَذَا اگلا مرحلہ. کہتے ہیں کہ اب یہ جو تم نے حیات, موت, علم اور جہل کی مثالیں دی نا کہ یہ مقابلتاً ہم نے استعمال کی ہیں, کہتے ہیں اصطلاح اصطلحت علیہ متفلسفۃ المشاؤون. یہ تو فلسفیوں کی ہیں جو اس راستے پر, فلسفیوں کی اصطلاحیں ہیں, یہ کوئی عقل مندوں کی اصطلاحیں والا. والاصطلاحات اللفظیہ لیست دلیلا فی الحقائق العقلیہ, عقلی طور پر اس کی کوئی دلیل نہیں. جیسے انہوں نے مثال دی, یہ مثال پڑھ کر ہم بات ختم کریں گے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں, یہ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. یہ مردہ ہیں اور یہ تو یہ بھی نہیں پہچانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. کہتے ہیں فسم الجماد میتن. اب بتوں کی تذکرہ کیا نا ان کو اللہ تعالیٰ نے, یہاں امواتن کہا ان کو, یعنی بت پتھر کے ہوں گے یا لکڑی کے ہوں گے, تو ان کو موت کا لفظ پر بولا. تم کہتے ہو کہ اس پر موت کا اطلاق ہی درست نہیں ہے, اور ہم نے تو عدم اور ملکہ کے اعتبار سے بولا, سلب اور ایجاب کے سے بولا ہی نہیں ہے. یہ سلب اور ایجاب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کو اموات کہا ہے جن میں زندگی نہیں ہوتی, جمادات کو. وَهَذَا مَشْهُورٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ. یہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ, سمجھ آئی میری بات؟ هَذَا مَشْهُورٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ. اب اگلا مرحلہ انشاءاللہ وَقِيلَ لَكَ ثَانِيًا انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت